السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، پروگرام ذوق عبادت میں آپ حضرات کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ محترم ناظرین، اللہ رب العزت نے کچھ دنوں اور مہینوں کو دیگر اوقات پر فضیلت دی ہے اور کچھ جگہوں کو شرف بخشا ہے۔ چنانچہ مکہ کو چن کر وہاں بیت اللہ بنایا اور ارض مقدس میں مسجد اقصی بنائی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ اس شہر مدینہ کو دار الہجرہ بنایا۔ مدینہ منورہ کے بہت سارے نام ہیں، جس میں مدینہ، طیبہ اور طابہ جیسے ناموں سے اس شہر کو موسوم فرمایا، اور اسی شہر کی طرف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت فرمائی، اور اللہ رب العزت نے دار اور ایمان سے تعبیر فرمائی ہے، اور اسی شہر سے مکہ سمیت پورے عالم اسلام میں سنت نبوی کا بول بالا ہو گیا۔ محترم ناظرین، آج ہم اپنے پروگرام میں اسی حوالے سے بات کریں گے۔ مدینہ منورہ کے آداب اور اس کے مسائل کے بارے میں ہم بات کریں گے۔ تو اس اہم موضوع پہ گفتگو کرنے کے لیے میرے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں میرے معزز مہمان محترم جناب حبیب الرحمان صاحب، اور اسی طرح فون کال کے ذریعے میرے اس پروگرام میں شرکت کریں گے محترم جناب ڈاکٹر حبیب الرحمان صاحب، اور اسی طرح میرے دوسرے مہمان فون کال کے ذریعے اس پروگرام میں شرکت کریں گے محترم جناب حبیب الرحمان خلیق صاحب، اور اسی طرح میرا تیسرا مہمان میرے اس پروگرام میں شرکت کریں گے محترم جناب ڈاکٹر حبیب اللہ خان صاحب۔ تو میں سب حضرات کا مشکور ہوں۔ محترم ناظرین، سب سے پہلے میں اپنے معزز مہمان محترم جناب حبیب الرحمان صاحب، محترم آپ سے میرا پہلا سوال یہ ہے کہ مسلمان جو ہیں مدینہ کیوں آتے ہیں؟ کیا وجہ ہے کہ مسلمان جو ہیں یہاں آنے کی خواہش کر لیتے ہیں؟ اس کی کیا وجہ ہے؟ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، وبعد۔ سب سے پہلے تو میں وصال اردو کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے اس موضوع پر گفتگو کرنے کے لیے مجھے مدعو کیا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وقل رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا۔ مدینہ منورہ مسلمانوں کی پہلی اسلامی ریاست ہے۔ اسی شہر میں جبریل علیہ السلام اللہ کے رسول پر وحی لے کر آیا کرتے تھے۔ یہ ایمان کا گڑھ ہے۔ اسی شہر سے ایمان اور علم کی روشنی پوری دنیا میں پھیلی۔ صحابہ کرام، تابعین اعظام اور علماء حق نے اسلام کی تعلیمات کو دنیا کے گوشے گوشے تک پہنچایا، اور اگر دنیا میں آج کسی بھی جگہ کوئی خیر موجود ہے تو اس کی اساس اور بنیاد مدینہ منورہ ہے۔ یہ وہی شہر ہے جس کی طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت کرنے کا حکم دیا گیا۔ یہ مہاجرین و انصار کا شہر ہے جنہوں نے اسلام کی ترویج اور اشاعت کے لیے اپنی جانیں تک نچھاور کر دیں۔ اس شہر میں اللہ کے رسول نے
اپنی زندگی کے وہ 10 سال گزارے جو اسلامی تاریخ میں بڑی اہمیت کے حامل ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی شہر میں فوت ہوئے، پھر یہیں دفن ہوئے۔ تمام انبیاء رسل میں صرف آپ ہی ہیں جن کی قبر کا تعین کیا جا سکتا ہے۔ مکہ کے بعد اگر کسی شہر کی فضیلت ہے تو وہ مدینہ منورہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جب مکہ سے مدینہ ہجرت کرنے کا حکم دیا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کو مخاطب کر کے فرمایا تھا، واللہ انک لخیر ارض اللہ واحب ارض اللہ الی اللہ ولولا انی اخرجت منک ما خرجت، کہ اللہ کی قسم بے شک تو اللہ تعالیٰ کے ہاں محبوب ترین اور پسندیدہ ترین شہر ہے، اور اگر مجھے تیرے باسی تجھ سے نہ نکالتے میں کبھی یہاں سے نہ نکلتا۔ مدینہ کے بہت سے فضائل ہیں جس کے بارے میں متعدد کتب بھی لکھی جا چکی ہیں۔ چند ایک احادیث آپ کے سامنے پیش کیے دیتا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان ابراہیم حرم مکۃ و انی حرمت المدینہ، کہ ابراہیم علیہ السلام نے مکہ کو حرم قرار دیا تو میں مدینہ کو حرم ٹھہراتا ہوں۔ یعنی حرم سے مراد ایک مخصوص ایریا ہے جی جس کے درمیان یعنی شکار کرنا، درخت کاٹنا وغیرہ منع ہے۔ تو یہ مدینہ کی عظمت کی دلیل ہے۔ مکہ اور مدینہ کے علاوہ دنیا میں کوئی اور ایسا شہر نہیں ہے کہ جس کی حرمت کے بارے میں احادیث میں ذکر آتا ہو۔ اور دوسری فضیلت جس کا ذکر آپ نے بھی فرما دیا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کا نام طابہ رکھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان اللہ سمى المدینہ طابۃ، کہ اللہ تعالیٰ نے مدینہ کا خود نام طابہ رکھا ہے، یعنی مبارک اور پاکیزہ شہر۔ تو اس سے بڑی فضیلت اور عظمت کیا ہو سکتی ہے؟ تو ایک مسلمان کی خواہش تو ضرور ہوگی کہ وہ اس شہر میں ضرور جائے۔ اور ایک اور حدیث میں اللہ کے رسول نے فرمایا، ان الایمان یعرض الی المدینہ کما تعرض الحیۃ الی جحرها، کہ ایمان مدینہ میں اس طرح سمٹ کر آ جائے گا جیسے سانپ سمٹ کر اپنی بل میں چلا جاتا ہے۔ یعنی مسلمان ہمیشہ مدینہ کا قصد کرتے رہیں گے، اس کی محبت مسلمانوں کے دلوں میں باقی رہے گی۔ اور ایک اور حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان لوگوں کے بارے میں جو معاشی تنگی کی وجہ سے، بے روزگاری کی وجہ سے مدینہ چھوڑ کر جانا چاہتے ہیں، ان کے بارے میں فرمایا المدینہ خیر لہم لو کانوا یعلمون، کہ مدینہ ان کے لیے بہتر ہے اگر وہ جان لیں۔ اسی حدیث میں فرمایا لا يثبت احد على لأوائها وجهدها الا كنت له شفيعا او شهيدا يوم القيامة، کہ کوئی شخص اگر مدینہ کے مصائب اور تکالیف پر صبر کرتا ہے تو میں کل روز قیامت اس کا سفارشی ہوں گا۔ تو ایک بہت بڑی فضیلت ہے، خاص طور پر ان آدمیوں کے لیے جو اس مدینہ میں رہ کر بھی معاشی تنگی کا شکار ہیں۔ اسی طرح مدینہ کے فضائل میں اللہ کے رسول نے فرمایا المدینہ حرم ما بین عیر الی ثور، من احدث فيها حدثا او آوى محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس اجمعین لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا، کہ مدینہ عیر اور ثور کے درمیان حرم ہے۔ جو کوئی بھی شخص جو یہاں بدعت ایجاد کرتا ہے یا کسی بدعتی آدمی کو پناہ دیتا ہے، اس پر اللہ تعالیٰ، اس کے فرشتوں اور تمام لوگوں کی لعنت ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسے بندے سے کوئی فرض یا نفل عبادت قبول نہیں کرتے۔ تو جس طرح ایک کسی شہر کی، کسی زمانے کسی جگہ کی عظمت اور فضیلت ہوتی ہے، اس میں جتنا ثواب زیادہ ہوتا ہے وہاں اس گناہ بھی اتنا زیادہ ہوتا ہے۔ تو میں نے آپ کو بھی حدیث بیان کی کہ بدعتی آدمی کے بارے میں اتنا شدید
حدیث یعنی شدت سے اللہ کے رسول نے اس کی مذمت کی ہے کہ اس پر اللہ تعالیٰ اس کے فرشتوں اور تمام لوگوں کی لعنت ہے. اور اسی طرح مدینہ کی برکت کے لیے اللہ کے رسول نے دعا کی تھی. فرمایا اللہ مبارک لنا فی تمرنا وبارک لنا فی مدینتنا وبارک لنا فی ساعنا وبارک لنا فی مدنا. کیا اللہ ہماری کھجوروں، ہمارے شہر، ہمارے سا اور ہمارے مد میں برکت ڈال دے. اس طرح ایک اور حدیث میرے ذہن میں آ رہی ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا علی انقاب المدینۃ ملائکۃ لا يدخلها الطاعون ولا الدجال، کہ مدینہ میں آنے والے تمام راستوں پر اللہ تعالیٰ فرشتے مقرر کر دیں گے، اس میں طاعون اور دجال داخل نہیں ہو سکتا. تو یہ مدینہ کے اور بھی بہت سے فضائل ہیں، چاند ایک یعنی فضائل کا ذکر میں نے آپ کے سامنے کر دیا ہے. جی محترم، جس طرح آپ نے فرمایا کہ حرم جو ہیں یہ آپ نے ایک دو ناموں کا ذکر کیا ہے کہ عیر اور ثور، تو یہ کسی جگہ کا نام ہے یا یہ کسی پہاڑ کا نام ہے؟ آپ اس بارے میں بتا سکتے ہو؟ عیر بیسکلی دو پہاڑ ہیں، عیر اور ثور. یعنی یہ دو پہاڑوں کے نام ہیں. یہ دو پہاڑوں کے نام ہیں. ان اللہ کے رسول نے یعنی تعین حرم کی حدود کا تعین کرتے ہوئے ان دو پہاڑوں کا ذکر کیا تھا جو اس زمانے میں معروف تھے. تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ان دو پہاڑوں کے درمیان یعنی جو جگہ ہے وہ حرم کہلاتی ہے. محترم معذرت کے ساتھ میرے ساتھ اس وقت کالر ہیں تو اس سے بات کر لیتے ہیں. میرے السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محترم میں آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کہتا ہوں. شیخ صاحب آپ سے میں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ آپ ماشاءاللہ یہاں کچھ عرصہ گزار کے گئے ہیں، تو آپ ہمارے ناظرین کو ذرا یہ بتا سکتے ہیں کہ مدینۃ الرسول کی عظمت اور فضیلت کے بارے میں آپ ذرا ہمیں آگاہ کریں تو آپ کی بڑی نوازش ہوگی. جی ہاں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدین. اما بعد. محترم بتا رہا تھا کہ بھائی صاحب ایک پہاڑ کا نام ہے جی اور ثور بھی ایک پہاڑ کا نام ہے. تو ان دو پہاڑوں کے درمیان جو جگہ ہے اللہ کے رسول نے انہیں حرم قرار دیا ہے. ٹھیک. اور یہ جو حرم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حرم کے حدود مقرر کیے ہیں، آیا یا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہیں وحی کے ذریعے ان کو مقرر کیے ہیں کہ یا اپنے جو ہیں کچھ اجتہاد کی وجہ سے جو ہیں یہ مقرر کیے ہیں؟ نہیں، جو میں نے آپ کے سب سے پہلے جو میں نے آپ کے سامنے حدیث رکھی ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا ان ابراہیم حرم مکہ و انی حرمت المدینہ، کہ ابراہیم علیہ السلام نے مکہ کو حرم قرار دیا ہے اور میں مدینہ کو حرم ٹھہراتا ہوں. تو یہ صرف یعنی تحریم کا، حرمت کا اظہار تھا. ٹھیک. کہ اللہ کے رسول نے حرمت کا اظہار کر دیا ہے، لیکن یہ مکہ اور مدینہ دونوں اللہ تعالیٰ کے حرام قرار دینے سے حرام ہوئے. یعنی اللہ کے رسول نے اور ابراہیم علیہ السلام نے اس سے پہلے یعنی اس کی حرمت کا اظہار کیا ہے. اور یعنی بعض احادیث میں اس کا ذکر بھی آتا ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ میں مدینہ کو اللہ کے حکم سے حرم قرار دیتا ہوں. ٹھیک. تو یہ سارا کچھ وحی کے ذریعے ہے. یعنی وحی کے ذریعے اللہ کے رسول نے ان یعنی چاروں اطراف سے مدینہ کی حدود کی یعنی حرم کی حدود کی تعین کر دی ہے. ٹھیک. اور احادیث. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آواز آ رہی ہے میری؟ جی جی آ رہی ہے. جی آ رہی ہے. ان سے میرا رابطہ منقطع ہو گیا.
دوسری ہم مثلا تاریخ کی کتابوں میں یا احادیث کی کتابوں میں ایسا کوئی واقعہ آیا ہے کہ جس طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ کے بارے میں آیا ہے کہ اس میں طاعون اور وبا جو ہے بیماریاں نہیں آ سکتی، تو اس وقت سے آج تک ایسا کوئی واقعہ رونما ہوا ہے اس شہر میں؟ تو میرا تو ایمان ہے کہ جب حدیث میں کسی چیز کا ذکر آ گیا ہے تو ایک مومن اور مسلم کو بلکہ یہ زیب نہیں دیتا کوئی اس بارے میں بحث بھی کرے کہ جب حدیث صحیح ثابت ہو جائے ٹھیک اللہ کے رسول سے ٹھیک تو اس کے ضد اس کا یعنی اس کو سوچنا بھی ایک قسم کا گناہ میرے ذمن میں آتا ہے، یعنی میرے لحاظ سے تو گناہ ہی ہے ٹھیک کہ اللہ کے رسول نے جب فرما دیا ہے کہ طاعون جب اس شہر میں نہیں آ سکتا تو کیسے ہو سکتا ہے کہ طاعون کی وبا اس شہر میں پھیل جائے۔ ٹھیک، آپ ہمارے ناظرین کو یہ بھی ذرا بتا دیں کہ یہاں آنے کے بعد وہ کون سے مقامات ہیں کہ جہاں حاجی کو جو ہے جانا چاہیے مدینہ منورہ میں؟ ایسے مقامات وہ کون کون سے مقامات ہیں کہ جب کوئی حاجی یہاں مدینہ منورہ تشریف لاتا ہے اور اس کے بعد اس کو وہاں جو ہے ان جگہوں پہ جانا چاہیے کہ وہ اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ ان جگہوں پہ جائیں؟ دیکھیں مدینہ منورہ میں 5 ایسے مقامات ہیں جن پر جانا باعث ثواب ہے، اللہ کے رسول کی سنت بھی ہے، تو حاجی کو ضروری طور پر ان 5 جگہوں پر جانا چاہیے، جن میں 2 مسجدیں ہیں ٹھیک اور 2 قبرستان ہیں اور ایک اللہ کے رسول کا روضہ ہے۔ ٹھیک، تو سب سے پہلے میں تھوڑی سی روزے کی بات کر لیتے ہیں۔ تو روزے پہ جا کر جب حاجی روزے کے سامنے سے گزرے تو سب سے پہلے اللہ کے رسول کی قبر مبارک آتی ہے، سب سے پہلے اللہ کے رسول پر سلام پڑھے، اللہ کے رسول کے سلام پڑھنے کے بعد درود پڑھ لے، پھر اس کے بعد ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر ہے، ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر سلام بھیجے، اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر، تو ان کے لیے بھی دعا کرے، ان کی درجات کی بلندی کے لیے۔ خصوصی طور پر ابو بکر عمر کے بارے میں میں کچھ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ 2 وہ شخصیتیں ہیں جو اس امت کے عظیم ترین لوگ ہیں۔ اگر کہا جائے تو انبیاء اور رسل کے بعد اگر کسی امتی کا یعنی درجہ اور مقام بلند ہے تو وہ ابو بکر ہیں۔ ابو بکر کے بعد عمر کا درجہ آتا ہے، تو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے رسول کے ساتھ 13 سال مکہ میں گزارے، وہ مردوں میں سب سے پہلے انہوں نے اسلام قبول کیا، جب ہجرت کا موقع آیا تو آپ کے ساتھ ہجرت بھی کی۔ بڑی معذرت کے ساتھ میرے ساتھ اس وقت ایک مہمان ہے، ان سے بات کر لیتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ آواز آ رہی ہے؟ جی بھائی آ رہی ہے۔ میں آپ کو میری آواز نہیں آ رہی؟ خوش آمدید کہتا ہوں۔ اللہ رب العزت آپ کا سفر جو ہے یہ اس کو قبولیت کے شرف سے نوازیں۔ آپ ادھر یہاں کیا محسوس کرتے ہو جب آپ مثلا پہلے مرتبہ اگر آپ آئے ہو تو آپ یہاں حرمین میں آپ کیا محسوس کرتے ہو؟ میرا پہلا سفر ہے، جب میں ادھر آیا مدینہ میں تو ایک عجیب سی فیلنگ تھی کہ میں ایک گناہگار سا شخص کہاں اتنی بڑی حاضری کے لیے آ رہا ہوں۔ جب سب گنبد پہ نظر پڑی آپ یقین نہیں کر سکتے کہ ایک عجیب سی اطمینانیت سکون اندر اترتا چلا گیا، ایک بہت ہی عجیب بیان نہیں کی جا سکتی ایک ایسی احساس تھا جو یہاں پہ آ کے ہوا۔ زندگی میں سکون 2-3 دن سے اتنی اچھی نیند آتی ہے، پتہ چلتا ہے کہ یعنی رحمتوں والی جگہ ہے۔ ہلو جی آواز آ رہی ہے میری؟ جی بھائی آ رہی ہے۔ محترم یہ حج ہے چونکہ ایک مشکل عبادت ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ حجاج کرام جو ہیں کن کن مقامات پر ان سے کوتاہیاں ہوتی ہیں اور یا ان کے رہنمائی کی جو ہے کہاں کہاں ان کے رہنمائی کی ضرورت ہے؟
بہت سے حجاج کرام یعنی اگر ہم مدینہ کے حوالے سے بات کریں تو یعنی ایک روزہ رسول پہ آ کے وہ یعنی ایک طرح سے اللہ سے مانگنا چاہیے، وہ ادھر دعا دوسری طرف کرنے لگ پڑتے ہیں. تو ایک بڑی رہنمائی گائیڈ کرنے کی ضرورت ہے کہ اللہ کی اس طرف کعبہ کی طرف منہ کر کے دعا مانگنی چاہیے. تو اس کے علاوہ جو بقیہ ہے، جو مقدس مقامات ہیں، ان کے احترام کے لیے نہ رکھنا چاہیے. لوگ وہاں پہ جا کے تصویریں بنا رہے ہیں، ایک دوسرے کو وہ کراس کر رہے ہیں. وہ جو ان کے نفل پڑھنے کے جو جگہ ہے وہاں پہ بھی وہ نہیں، وہ جس چیز کے لیے انسان جاتا ہے وہ حاصل نہیں ہو پاتی. جو جتنا وہاں پہ آپ سکون کے لیے وہاں پہ ایک زیارت کے لیے جاتے ہیں، وہ ہبڑ دبڑ میں لگا رہتا ہے انسان. تو اس چیز کی گائیڈ کرنے کی ضرورت ہے کہ جی. تو لوگ جو ہیں آپ جو ہے لوگوں کی کیا رہنمائی کرنی چاہیے یہاں پہ مدینہ کے لیے؟ جی مدینہ اور مکہ دونوں کے لیے. یہاں آنے سے پہلے میرا خیال لازمی طور پہ ان کے لیے ایک سیشن کلاس کا ہونا چاہیے، جو ان کو وہاں پہ تربیت دی جائے کہ آپ نے ان مقامات کا احترام کیسے قائم رکھنا ہے. یہاں پہ روزہ رسول پہ ایک دوسرے کو دھکا نہیں دینا. یہاں پہ تو آواز اونچی کرنے کی اجازت نہیں ہے کہ آپ ایک دوسرے کو دباتے ہوئے چلتے جائیں. تو وہ ان معاملات کے یہاں آنے سے پہلے ہی ایک ٹریننگ ہونی چاہیے کہ وہاں پہ ان کو سمجھا کے بھیجا جائے. کچھ ہمارے ضعیف جو ہوتے ہیں یا اچھی عمر کے افراد ہوتے ہیں، ان کو نہیں ہوتا اتنا اندازہ، تو لازمی اس عمر کو یقینی بنانا چاہیے کہ ان کی کوئی تربیتی پروگرام پہلے ہونا چاہیے یہاں آنے سے پہلے، یا ان کو کم از کم تفصیل سے بیٹھ کے سمجھایا جائے. جی محترم، تو پاکستان میں جو ہیں حجاج کے لیے باقاعدہ جو ہے مختلف جگہوں پہ ان کی تربیت کے لیے مختلف جگہوں پہ انتظامات کیے جاتے ہیں، تو اس کے باوجود بھی پھر اگر کوئی میں نے بھی وہ تربیتی پروگرام اٹینڈ کیے ہیں. وہ زیادہ تر صرف عبادات کے اوپر توجہ دیتے کہ آپ نے یہ پڑھنا ہے، یہ کرنا ہے. جو ان کا احترام والا پہلو ہے، یا جہاں پہ اس طرح بیہیو کیسے کرنا ہے، یہاں پہ کیسے آپ کا کردار کیسا ہونا چاہیے، اس طرف نہیں وہ زیادہ توجہ دیتی. اور وہ ہوتے بھی 2 دن کے 3 دن کے ہیں، کوئی زیادہ وہ تو یعنی ایک طرح سے بس گو تھرو کرواتے چلاتے ہیں آپ کو کہ یہ آپ نے وہاں پہ عمل کرنے ہیں. جو ان کے احترام والا پہلو ہے اس طرف کم توجہ دی جاتی ہے. تو یہ بھی جو ہے ان کے ذہن میں لانی چاہیے نا یہ بات کہ مثلا آپ جو ہے تربیت کے حوالے سے بھی کوئی ایسا پروگرام شروع کر دیں کہ مثلا حاجیوں کی تربیت بھی ہو جائے. بالکل ایسے ہی ہونا چاہیے. وہاں پہ جو ہمارے مساجد میں یا مفتی اکرام کرتے ہیں تو وہ زیادہ کوشش ان کی یہی ہوتی ہے کہ وہ دعائیں بتائی جائیں، وہ عمل بتائے جائیں. مگر جو ایک وہ یہاں پہ آ کے بالکل آپ پریکٹیکل حج ایک مختلف چیز ہے تھیوری کے حج سے. یہاں پہ آ کے آپ کو ایک بالکل مختلف چیز سامنے بعض دفعہ کرنا پڑتا ہے. تو اس چیز کے بارے میں کافی ان کو نا ضرورت بتانا بھی چاہیے. آواز آ رہی ہے میری آپ کو؟ جی بھائی آ رہی ہے. اب دوسرا یہ کہ یہاں چونکہ دنیا بھر کے مسلمان جو ہیں شریک ہوتے ہیں، مختلف ممالک کے لوگ ہوتے ہیں، تو آپ ان کے درمیان کیا سکون جو ہے محسوس کرتے ہو؟ بہت ایک اچھا لگتا ہے جب ہم کسی ایک اجنبی ملک کے بندے کو سلام کرتے ہیں تو وہ اس کا ایک یعنی جو تاثر ہوتا ہے بڑا اچھا خوشکن ہوتا ہے. وہ یعنی بڑے اچھے اکثر زبان سمجھ نہیں آتی مگر سلام کر کے وہ یعنی ایک جو اسمائل پاس ہوتی ہے اسی سے ایک بردرہڈ، ایک مسلم بردرہڈ یعنی آپ اس کے بھائی چارے کا ایک احساس ہو جاتا ہے. ایک دوسرے کے لیے جب ساتھ نماز کھڑے ہو کے پڑھتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ یعنی مسلمان برابر ہے، کسی کو اجمی کو عربی پہ کوئی فوقیت نہیں ہوتی. تو کیا یہ جو ہے عمل جو ہم کر رہے ہیں کہ مثلا کوئی اجنبی اگر ہم سے ملتے ہیں یہاں حرمین میں تو ہم اس کے ساتھ بہت اچھے یعنی اخلاق کے ساتھ پیش آتے ہیں، تو کیا یہ عمل جو ہے اپنے تو کیا آپ یہ عمل جو ہے ہم اپنی پوری زندگی میں لائیں تو یہ اچھی بات نہیں ہے؟ بالکل ایسا ہے. اخلاق ہی تو اصل میں اسلام کا بیسک ہے کہ معاشرت زیادہ اچھی ہونی چاہیے آپ کی. حقوق اللہ سے زیادہ حقوق العباد پہ توجہ ہے. اگر آپ دوسرے کی طرف ایک مسکرانا بھی ایک صدقہ جاریہ مانا جاتا ہے کہ آپ کسی کی طرف مسکرا کے دیکھیں تو وہ بھی ایک صدقے کے میں ہے. مگر یہ وہی بات ہے نا کہ ہمارے گھروں سے ایک تربیت کا پہلو ختم ہو گیا، معاشرے سے
وہ تربیت کا پہلو ختم، پھر اس کا اثر آتا ہے پھر معاشرے پہ. ٹھیک، بہت بہت شکریہ جناب کہ آپ نے ہمیں اپنا ٹائم نکالا. ہم بات کر رہے تھے. اچھا تو میں اپنی بات کا ختم کرتا ہوں، اس کو کنٹینیو رکھیں. تو میں بیان کر رہا تھا کہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 13 سال مکہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گزارے. جب ہجرت کا حکم ملا تو اس وقت بھی آپ کے ساتھ تھے. مدینہ منورہ میں بھی 10 سال آپ کے ساتھ گزارے، تمام غزوات میں شریک ہوئے. آپ کی وفات کے بعد خلیفہ بھی بنے. جب فوت ہوئے تو آپ کے جوار میں دفن ہوئے. اسی طرح عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پہلے 40 آدمی صرف مسلمان ہوئے تھے. اور آپ جانتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنے شدید تھے مسلمانوں کے خلاف، تو اللہ کے رسول کی دعا کی وجہ سے انہیں اسلام کی توفیق ملی، وہ مسلمان ہو گئے. تو ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا کرتے تھے کہ منذ اسلم عمر ما زلنا اعزا منذ اسلم عمر، کہ یعنی مسلمانوں کو عمر کے اسلام کی وجہ سے تقویت ملی ہے. خیر، بڑی معذرت کے ساتھ بات جو ہے آپ کی بات مجھے کاٹنی پڑتی ہے. میرے ساتھ اس وقت مہمان ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شیخ صاحب آواز آ رہی ہے میری آپ کو؟ ہاں جی بالکل آ رہی ہے جی. ہاں شیخ صاحب، آپ سے جو ہے میری گزارش تھی وہ بار بار کسی وجہ سے جو ہے بات منقطع ہو رہی ہے. سب سے پہلے جو ہے شیخ صاحب آپ مدینہ الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کے عظمت کے بارے میں ذرا ہمارے ناظرین کو بتائیں کہ مدینہ منورہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا عظمت ہیں اور اس کی کیا فضیلت ہیں. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ ومن تبعهم بإحسان إلى یوم الدین، اما بعد. محترم ناظرین، کم صلی اللہ علیہ وسلم کی واقعات سے اس کو حرام قرار دیا ہے. صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بے شمار المدینة كحبنا مكة أو أشد. اللهم بارك لنا في ساعنا وفي مدنا وصحها لنا وانقل حمها الى الجحفة. رواه البخاري. كريم هذه مدينة كان مقصد في طرح والسر جرى محمد الصحابة برکت نصیب فرما اور اس کے لیے اس کو باعث صحت فرما دے اور اس کی بات کو جوفہ میں منتقل فرما دے. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ارشاد فرمایا کہ جس طرح سے اللہ کریم نے ان سے میرا رابطہ منقطع ہو گیا، تو ہم اپنی بات کو جاری رکھتے ہیں. اچھا تو میں بتا رہا تھا کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے اسلام کی وجہ سے مسلمانوں کو بہت تقویت ملی. انہوں نے بھی اسی طرح 10 سال مدینہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گزارے، تمام غزوات میں شریک ہوئے. ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب فوت ہوئے تو اس کے بعد وہ خلیفہ بنے، 10 سال خلیفہ رہے. جب ان کی وفات ہوئی تو وہ بھی اللہ کے رسول کے جوار میں دفن ہوئے. تو ایک بہت بڑی عظمت ہے. اور مدینہ یعنی روز قیامت بھی اللہ کے رسول کے ساتھ ہوں گے، جنت میں بھی ساتھ ہوں گے. تو اگر ان 2 صحابہ کرام کی جو عظیم ترین صحابہ ہیں، ان کی اتنی عظمت ہونے کے باوجود اگر کوئی ان سے بغض رکھتا ہے، ان کے فضائل کو پس پشت ڈالتا ہے، تو میرا خیال ہے کہ وہ اس کو اپنے اسلام اور ایمان پر دوبارہ نظر دوڑانی چاہیے. تو سب سے پہلے جو میں ذکر کر رہا تھا کہ روزہ، اس کے ساتھ ابو بکر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ماں کی قبر پر سلام پڑھنا. اس کے بعد دوسرا جو ہے بقیع قبرستان ہے. دوسری چیز جو مسنون زیارت ہے، مسنون زیارتیں ہیں، جو مسنون زیارتیں ہیں جہاں ایک حاجی کو جانا چاہیے، وہ دوسرا بقیع قبرستان ہے. بقیع قبرستان میں اللہ کے رسول جایا کرتے تھے، کثرت کے ساتھ جایا کرتے تھے. اور قبرستان جانے کے 3 فوائد ذکر کیے جاتے ہیں. سب سے پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زور القبور فإنها تذکرکم الآخرہ.
کہ قبروں کی زیارتیں کیا کرو جو تمہیں آخرت کی یاد دلاتی ہیں. تو اسی نیت سے اگر حاجی جاتا ہے بقیع قبرستان تو اسے جانا چاہیے، بلکہ تمام جہاں بھی ہے دنیا میں کسی جگہ بھی ہے تو اسے قبرستان ضرور جانا چاہیے تاکہ اس کی آخرت کی یاد اس کے ذہن میں ہمیشہ رہے. اور دوسرا فائدہ اس میں یہ ہے کہ اللہ کے رسول کی سنت کی اتباع بھی ہے کہ اللہ کے رسول جایا کرتے تھے، اس کی اتباع میں ہم جائیں گے تو ہمیں بھی ثواب ملے گا. اور تیسری چیز اس میں میت کے لیے بھی ہے اور زائر جو جانے والا ہے دونوں کے لیے ہے. یعنی میت کے لیے اس طرح کہ وہ میت کے لیے دعا کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کے اگر اللہ نہ کرے اسے عذاب ہو رہا ہے تو عذاب کم ہو جائے گا یا ختم ہو جائے گا. اور جو اس جانے والا ہے قبروں کی زیارت کرنے والا ہے اس کے لیے یہ ہے کہ اس نے دعا کر کے اس میت کے لیے احسان کیا ہے تو اس احسان پر اسے اجر ملے گا. تو یہ 3 فائدے عام طور پر قبروں کی زیارتوں کے ذکر کی جاتے ہیں. اور تیسری جو زیارت ہے وہ احد ہے، شہداء احد کے لیے دعا کرنا، وہاں جانا. وہ بھی ایک قبرستان ہے آپ جانتے ہیں. تو وہاں بھی اللہ کے رسول جایا کرتے تھے، احد کے شہداء کے لیے دعائیں کیا کرتے تھے. تو ایک حاجی کو وہاں بھی جانا چاہیے. تو احد کے بارے میں بات آ گئی ہے تو احد کا ذکر 3-4 احادیثوں میں آتا ہے. تو سب سے پہلے اللہ کے رسول نے فرمایا جبل یحبنا ونحبہ، کہ ایسا پہاڑ ہے جو ہم سے محبت کرتا ہے اور ہم اس سے محبت کرتے ہیں. اور ایک اور حدیث میں فرمایا کہ من شاہد الجنازۃ حتی یصلی علیہا فلہ قرات، کہ جو شخص اپنے مسلمان بھائی کے جنازے پر حاضر ہوتا ہے اور نماز جنازہ ادا کرتا ہے اس کے لیے ایک قرات کا ثواب ہے. ومن شہدھا حتی تدفن فلہ قراتان، اور جو جنازے کے ساتھ دفن کر کے بھی آتا ہے اس کے لیے 2 قرات ہیں. تو قرات کے بارے میں جب اللہ کے رسول سے پوچھا گیا تو فرمایا کہ وہ ایک احد پہاڑ کے برابر ہے. تو یہ ایک بہت بڑی فضیلت ہے خاص طور پر جنازے کی، کہ مسلمان کو جنازے میں اپنے مسلمان بھائی کے جنازے میں لازمی شریک ہونا چاہیے، جو کہ ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر حق بھی ہے. اور اسی والے سے ایک اور حدیث میں ذکر کر دیتا ہوں کہ ایک حدیث میں اللہ کے رسول نے فرمایا من امسک قلبا فإنه ينقص من عمله كل يوم قيرات، کہ جو شخص کتا پالتا ہے، کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے کتا پالنے کی ممانعت فرمائی ہے. جو شخص کتا پالتا ہے اس کے اجر سے ہر روز ایک قرات کم ہو جاتا ہے. بڑی معذرت کے ساتھ اس وقت میرے ساتھی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ڈاکٹر صاحب میں آپ کو اپنے پروگرام میں خوش آمدید کہتا ہوں. ڈاکٹر صاحب ماشاءاللہ آپ اردو عربی ادب میں آپ کا بہت بڑا نام ہے، لیکن جب آپ پہلی مرتبہ مدینہ منورہ تشریف لائیں ایک ادیب اور مداح رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت سے آپ کی کیا تاثرات یا دلی کیفیت تھی اس وقت؟ یہ کیفیت ایسی ہے کہ جس کو بیان کرنا انسان کے بس کی بات نہیں ہے. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ مسلم ہونے کے ناطے سے آدمی بچپن ہی سے مکہ اور پھر مدینہ، اور مدینہ میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا روضہ، آپ کی مسجد نبوی، اس کے بارے میں نہ صرف پڑھتا رہتا ہے، سنتا رہتا ہے، بلکہ اسی کے خواب بھی ایک مومن مسلمان شخص ہے وہ دیکھتا ہے. تو مجھے سب سے پہلے یہ موقع اس وقت ملا، یہ 1984 کی بات ہے کہ مدینہ منورہ کی ارض بطحا میں قدم رکھنے کی سعادت میسر آئی. وقت فجر کا تھا اور ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ جیسے بہار اور ملائکہ کی ایک ایسی فوج ہے جو کہ زمین پر اتر آئی ہے. ٹھنڈک کا احساس، اطمینان والی کیفیت، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور حاضری کا ایک خوف، اور یہ کیفیت کہ میں کس حال میں اور اپنے ان تمام گناہوں کے ساتھ کتنی ہمت مل سکتی ہے کہ آپ علیہ السلام کے روضہ اقدس کے سامنے کھڑا ہوا جائے. یعنی وہ دل میں ایک امید اور آرزو اور خوشی اور سرمستی کی وہ کیفیت کہ یہ وہ روضہ ہے اور یہ وہ آنکھیں ہیں کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے
جسد اطہر اور قبر مبارک کو دیکھنے کا شرف حاصل کر رہی ہیں، اور دوسری طرف ندامت کا اور وہ کمائیگی کا احساس کہ ہم کیا منہ لے کر اور کس کیفیت میں آ رہے ہیں. اور یہ ظاہر ہے کہ ایک عرصے تک برقرار رہتی ہے صورتحال، اگرچہ ہم پھر دنیا کے کاموں میں اور دھندوں میں مشغول ہو جاتے ہیں، لیکن یہ تو ایک محبت کا اور سرخوشی کا سفر ہے جسے اللہ رب العزت میسر کروا دے اور جس کے نصیب میں لکھ دے، جس کو بیان کرنا مشکل ہے بہت. اور کیا کہا جائے کہ خاک مدینہ و نجف سرما ہے میری آنکھ کا، خاک مدینہ و نجف. اقبال نے جو کہا تھا وہ اسی حوالے سے کہا تھا. بے شمار اللہ تعالیٰ کے نیک بندے وہ تو مدینہ منورہ میں قدم رکھ ہی نہیں پائے، اتنی ہمت نہیں کی انہیں مل سکی کہ وہ مدینہ منورہ میں قدم رکھ سکیں. انہیں اپنے گناہگار ہونے کا احساس اس قدر شدید ہوا کرتا تھا. لیکن بس اللہ تعالیٰ کی رحمت سے امید ہے کہ جسے بھی وہ یہ توفیق دے کہ وہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ارض طیبہ میں حاضر ہو اور وہاں پر جنت میں کم از کم ایک بار داخلے کا اسے موقع مل جائے، تو وہ بڑی خوش نصیبی کی بات ہے. لیکن جسے یہ موقع مل جائے پھر اسے اس بات کی کوشش بھی کرتے رہنا چاہیے کہ اس جنت کا حقدار جب اللہ نے بنایا ہے تو پھر اس کی حفاظت بھی کی جائے، اور اس نصیب کو محفوظ رکھنے کی، تقوی کے راستے پر چلنے کی جو کوشش ہو سکتی ہے اس کو بھی نظر انداز نہ کیا جائے. آپ نے سوال ہی ایسا کیا ہے کہ بندہ اس میں کیا کہے اور کیا نہ کہے، انسان کی بس کی بات نہیں ہے. یہ تو دل کی ایک محبت ہے بس. ڈاکٹر صاحب، جب آپ کی یہ کیفیت تھی تو انشاءاللہ جب قیامت والے دن آپ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ملاقات کریں گے تو اس کیفیت کے بارے میں آج کچھ کہنا چاہیں گے؟ اقبال نے فرمایا تھا کہ اللہ میری دعا اور تمنا تو یہ ہے کہ میرا تو حساب کتاب نہ لے اور بغیر حساب کے ہی مجھے جنت کا حقدار بنا دے. لیکن اگر تو نے حساب لینا لازمی سمجھ لیا ہے اور تیرا یہ دستور ہے اور سنت تو نے بنا رکھی ہے، تو ایک التجا یہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نظروں سے دور ہٹا کر میرا حساب کتاب لینا کہ میں وہ شرمندگی جو ہے وہ برداشت نہیں کر پاؤں گا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک ایسا امتی کھڑا ہے جو اپنے بہت سارے گناہوں کے ساتھ وہاں پر آیا ہے. یہ احساس اگرچہ بڑے لوگوں کو میسر ہوتا ہے، لیکن اس کا ایک چھوٹا سا حصہ بھی اگر مل جائے ہمیں تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بڑے نصیب کی بات ہوگی. صرف دعا ہی کرتے رہنا چاہیے اور اللہ تعالیٰ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اپنی محبت کا اظہار مختلف طریقوں سے، کبھی آپ کی کسی سنت پر عمل کرتے ہوئے، کبھی آپ کی بات کو لوگوں تک پہنچاتے ہوئے، کبھی آپ کے کسی طرز عمل کو اپنی زندگی کا حصہ بناتے ہوئے، کبھی آپ کی سیرت پڑھتے ہوئے، کبھی آپ کے اصحاب کے تذکرے جو ہے وہ بیان کرتے ہوئے، بس اس کو اپنے حرز جان بنایا جائے اور ایمان کو تازہ رکھنے کی کوشش کی جاتی رہے تو توقع ہے، اللہ تعالیٰ سے بھرپور امید ہے، اور انشاءاللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے شفاعت بھی اور ان کی معیت بھی انشاءاللہ نصیب ہوگی. یہ اس وجہ سے میں کہہ رہا ہوں، میں نے ایک دفعہ ایک اللہ کے بزرگ سے کہا کہ وہ شخص جو ایک بار جنت میں داخل ہو جائے کیا وہ جہنم میں جا سکتا ہے؟ بزرگ نے پہلے تو خاموش رہے، پھر مسکراتے ہوئے کہا کہ جب اللہ تعالیٰ نے اتنی بڑی سعادت دے رکھی ہے تو اس کی طرف سے امید یہی رکھنا چاہیے کہ وہ پھر دوبارہ جنت ہی میں رکھے گا انشاءاللہ. تو جسے روضۃ من ریاض الجنہ کہا گیا ہے، جہاں آپ علیہ السلام کے قدم مبارک تھے اور جو آپ کے ممبر اور آپ کی قبر کے درمیان کا حصہ ہے، تو جسے اللہ یہاں توفیق دے رہا ہے تو وہاں اسے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے اور اس سے یہ تمنا اور
امید رکھنی چاہیے کہ جس نے یہ سعادت دنیا میں زندگی میں عطا کر رکھی ہے تو انشاءاللہ مرنے کے بعد بھی آپ علیہ السلام کی شفاعت کا نصیب جو ہے وہ حاصل ہوگا انشاءاللہ۔ ڈاکٹر صاحب، اردو ادب میں ایک قسم نعت کی ہے اور یقیناً آپ نے اس میں اپنا حصہ بھرپور ڈالا ہوگا۔ اگر آپ ہمارے ناظرین کے سامنے نعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم یا مدینہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں چند اشعار اگر سنائیں گے تو آپ کی بڑی نوازش ہوگی۔ بہت وقت گزر چکا، یہ 80 کی بات ہے، 1980 کے آس پاس کی بات ہے۔ لاہور پنجاب یونیورسٹی میں ایک مہمان آئے ہوئے تھے، حیدرآباد دکن اسلامیہ یونیورسٹی کے وائس چانسلر تھے، تو وہاں کے کچھ بزرگ اساتذہ نے نعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک مجلس کا اہتمام کیا۔ میں اسٹوڈنٹ تھا، لیکن کچھ کلمات، کچھ لفظ جوڑنے کی کوشش کی جو اللہ تعالیٰ کے ہاں قبولیت کا شرف جس نے پایا۔ مختصر سی نعت ہے، وہی میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں، اور اس کے ساتھ ہی میں اجازت لوں گا کہ اس کے بعد پھر کہنے کی شاید ہمت نہ ہو۔ میں آج اپنے تہی دامنی پہ حیراں ہوں کہ میرے پاس تیرے واسطے تو کچھ بھی نہیں، سبھی حروف میرے سر جھکائے بیٹھے ہیں، سبھی خیال کسی برف پوش وادی میں ٹھٹر رہے ہیں ندامت کے پیرہن میں چھپے۔ میں تیری نعت کہوں کس طرح سے اے آقا، میں تیری نعت کہوں کس طرح سے اے آقا، میری حیات تیری زندگی کی ایک ضد ہے، میرے گناہ میرے منہ قلم سے لکھتے ہیں، میری زبان تڑپنے سے آج قاصر ہے، تیرے دیار میں آنے کا حوصلہ بھی نہیں۔ میں تیری نعت کہوں کس طرح سے اے آقا، میری حیات تیری زندگی کی ایک ضد ہے، میرے گناہ میرے منہ قلم سے لکھتے ہیں، میری زبان تڑپنے سے آج قاصر ہے، تیرے دیار میں آنے کا حوصلہ بھی نہیں۔ مگر نہیں میرے آقا مجھے یقین ہے یہ، میں تیرے در پہ بہت جلد حاضری دوں گا اور ایک چیز تیرے پاس لے کے آؤں گا۔ مگر نہیں میرے آقا مجھے یقین ہے یہ، میں تیرے در پہ بہت جلد حاضری دوں گا اور ایک چیز تیرے پاس لے کے آؤں گا کہ جو متاع حیات و ممات ٹھہرے گی، بس ایک اشک ندامت، بس ایک اشک وفا۔ اللہ سے دعا ہے کہ یہ اشک ندامت عطا کرے اور اس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ بہت بہت نوازش ڈاکٹر صاحب، بہت نوازش ڈاکٹر صاحب۔ ڈاکٹر صاحب نے جو ہیں تقریباً 1984 کے کچھ اشعار جو ہیں سنائے ہمارے ناظرین کو، اور یقیناً میں کہوں گا ڈاکٹر صاحب کے بارے میں کہ اس وقت کے اشعار آج اس وقت جو ہیں ڈاکٹر صاحب کے ذہن میں ہیں، تو میں ڈاکٹر صاحب کے ذہن جو ہیں ماشاءاللہ کہ اس وقت سے آج تک جو ہیں اس کو ایسے یاد ہیں جیسے ہم نماز پڑھ لیتے ہیں۔ یہ تو ویسے بھی ڈاکٹر صاحب کی ماشاءاللہ عملی محبت ہے، عملی محبت کا ثبوت انہوں نے آپ کے سامنے رکھ دیا۔ اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے۔ محترم ناظرین، ہم یہاں سے ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد انشاءاللہ اپنی گفتگو کو جاری رکھیں گے۔
وصال اردو. لبيك اللهم لبيك لبيك لا. حج کے مبارک ایام وصال اردو کے ساتھ 25 ذی القعدہ سے 15 ذی الحجہ تک آپ کا پسندیدہ ٹیلی ویژن چینل وصال اردو لا رہا ہے مختلف سکالرز کی معیت میں لائیو پروگرامز. پاکستانی وقت کے مطابق رات 8 بجے، انڈیا 8:30 بجے، بنگلہ دیش 9 بجے. اسی طرح فضائل و مناقب حج و حجاج پر مشتمل 20 پروگرامات. تاریخ، فلسفہ و پیغام حج 50 پروگرامات. لا شریک لک. مسائل و احکام حج پر مشتمل 35 پروگرامز. قربانی کے مسائل، فضائل، احکام و پیغام کے حوالے سے 20 پروگرامز. مکہ و مدینہ کے تاریخی مقامات کی دلنشی عکس بندی کے ساتھ 20 پروگرامات. لبیک اللہم. حرمین شریفین کی خدمات پر مشتمل مختصر مگر جامع انداز میں 30 خوبصورت ڈاکومنٹریز. مسجد الحرام کی تعمیر و توسیع پر مشتمل خوبصورت ڈاکومنٹریز. ملک فہد قرآن سینٹر مدینہ منورہ کی شبانہ روز قرآنی خدمات پر مشتمل ڈاکومنٹریز. اس کے علاوہ اور بہت کچھ صرف اور صرف وصال اردو پر. دیکھنا نہ بھولیے. ایشیا سیٹ 7 فریکوینسی 3760 ہاریزنٹل سمبل ریٹ 26000. إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. اے باد صبا، اے صبا، اے صبا، باد صبا، باد صبا، اے صبا، اے صبا، باد صبا. اے باد صبا مجھ کو اب سوئے حرم لے چل. اے باد صبا مجھ کو اب سوئے حرم لے چل. فرقت میں ہے آقا کی آنکھیں میری نم لے چل. فرقت میں ہے آقا کی آنکھیں میری نم لے چل. اے باد صبا اے صبا سوئے سرا باد صبا. باد صبا اے صبا سوئے سرا باد صبا. دیدار نبی کا یہ مشتاق ہے دیوانہ. دیدار نبی کا یہ مشتاق ہے دیوانہ. اس بے کس و آسی پر ہو جائے کرم لے چل. اس بے کس و آسی پر ہو جائے کرم لے چل. فرقت میں ہے آقا کی آنکھیں میری نم لے چل. فرقت میں ہے آقا کی آنکھیں میری نم لے چل. اے باد صبا، اے صبا، اے صبا، باد صبا، باد صبا، اے صبا، اے صبا، باد صبا. جس عرض مقدس پر انوار کی بارش ہے، جس عرض مقدس پر انوار کی بارش ہے، بہتا ہے جہاں ہر دم دریائے کرم لے چل. بہتا ہے جہاں ہر دم دریائے کرم لے چل. فرقت میں ہے آقا کی آنکھیں میری نم لے چل. فرقت میں ہے آقا کی آنکھیں میری نم لے چل. اے باد صبا، اے صبا، اے صبا، باد صبا، باد صبا، اے صبا، اے صبا، باد صبا. اے باد صبا مجھ کو آقا کے نگر پہنچا. اے باد صبا مجھ کو آقا کے نگر پہنچا. وہ رحمت عالم ہے رکھ لیں گے بھرم لے چل. وہ رحمت عالم ہے رکھ لیں گے بھرم لے
چل فرقت میں ہے آقا کی آنکھیں میری نم لے چل فرقت میں ہے آقا کی آنکھیں میری نم لے چل اے باد صبا اے صبا اے صبا باد صبا باد صبا اے صبا اے صبا باد صبا آنکھوں میں بسا لیں گے اس خاک کے ذرے کو آنکھوں میں بسا لیں گے اس خاک کے ذرے کو جس خاک نے چومے ہیں آقا کے قدم لے چل جس خاک نے چومے ہیں آقا کے قدم لے چل فرقت میں ہے آقا کی آنکھیں میری نم لے چل فرقت میں ہے آقا کی آنکھیں میری نم لے چل اے باد صبا مجھ کو اب سوئے حرم لے چل اے باد صبا مجھ کو اب سوئے حرم لے چل اے باد صبا مجھ صبا سوئے حرم لے صبا باد صبا مجھ صبا سوئے حرم لے صبا باد صبا اے باد صبا اے صبا اے صبا باد صبا باد صبا اے صبا اے صبا باد صبا محترم ناظرین، ایک بار پھر آپ حضرات کو اپنے پروگرام میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ محترم حبیب الرحمن صاحب، ہم ان مقامات کے بارے میں بات کر رہے تھے بریک سے پہلے کہ حاجیوں کو یہاں مدینہ آنے کے بعد ان مقامات پہ جانا چاہیے، تو اس میں آپ نے ذکر کیا کہ روضہ رسول پہ اس کو سلام کے لیے جانا چاہیے، اور اس کے بعد جنت البقیع کا ذکر کیا آپ نے، اور اس کے بعد جو ہیں احد کے بارے میں آپ کچھ بتا رہے تھے، تو اس کو ذرا دوبارہ جی احد کے بارے میں یہ ذکر کر رہا تھا کہ اللہ کے رسول نے فرمایا من امسک کلبا فإنه ينقص كل يوم من عمله قيرات الا كلب حرث او ماشیۃ، کہ اللہ کے رسول نے کتا پالنے سے منع کیا ہے، کتا پالنے سے اللہ کے رسول نے منع کیا ہے۔ صرف اگر 3 قسم کی ضرورتیں آپ کو ہیں تو آپ کتا رکھ سکتے ہیں، پال سکتے ہیں، رکھ سکتے ہیں۔ ایک ان میں شکار ہے، شکار کے لیے، یا کھیتی وغیرہ کی رکھوالی کے لیے، حفاظت کے لیے، ٹھیک، یا جانوروں کی حفاظت کے لیے۔ ان 3 قسموں کے علاوہ اگر کوئی اور شوقیہ طور پر کوئی کتا پالتا ہے تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اس کے اجر سے ہر دن، ہر روز 1 قرات کم ہو جاتا ہے، یعنی اس کی جو نیکیاں ہیں 1 قرات کے برابر کم ہو جاتی ہیں۔ تو میں پہلے ذکر کر چکا ہوں، قرات ثواب مل جاتا ہے اس کو، جو ہے جنازے میں ثواب ملتا ہے، اور کتا پالنے سے 1 قرات کم ہو جاتا ہے، اور 1 قرات میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ 1 قرات احد پہاڑ کے برابر ہے۔ تو یہ بات ویسے ضمناً آ گئی، اس کا تعلق زیارات سے نہیں ہے۔ جی، تو آپ نے مسجد نبوی کا ذکر کیا ہے، تو اس کے فضائل پہ اس سے پہلے مسجد قباء رہ گئی، مسجد قباء کے بارے میں تھوڑا سا بتا دیں۔ مسجد قباء کے بارے میں اللہ کے رسول ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول ہر ہفتے کبھی پیدل اور کبھی سواری پر قباء جایا کرتے تھے، وہاں جا کر نماز پڑھا کرتے تھے۔ ایک حدیث میں اللہ کے رسول نے فرمایا من تطہر فی بیتہ ثم اتی مسجد قباء فصلی فیہ صلاۃ کان لہ اجر عمرہ، کہ جو شخص اپنے گھر سے وضو کر کے نکلتا ہے اور قباء جا کر 2 رکعت نماز پڑھتا ہے، اس کو عمرے کا ثواب ملتا ہے۔ تو اب آپ نے عمرے کی بات کی کہ مثلا کوئی شخص اگر اپنے گھر سے وضو کر کے جو ہے مسجد قباء چلا جاتا ہے اور وہاں وہ 2 رکعت نفل نماز پڑھ لیتا ہے تو اس کو 1 عمرے کا ثواب ملے گا۔ تو اگر کوئی شخص جو ہے وہاں جا کے 2 کے بجائے 4 پڑھ لیتا ہے یا 6 پڑھ لیتا ہے، تو آیا اس کو جو ہے اسی حساب سے جو ہے اس کو عمرے کا ثواب ملے گا؟ مثلا 4 پڑھ لیتا ہے 2 عمرے کا ثواب ملے گا، یا اگر وہ 6 پڑھ لیتا ہے تو اس کو 3 عمرے کا ثواب ملے گا کہ نہیں، اس کو 1 عمرے کا ثواب ملے گا؟
جو احادیث میں ذکر آتا ہے وہ اللہ کے رسول نے 2 رکعتیں ہی پڑھی ہیں. 2 رکعتیں پڑھی یعنی جتنی احادیث اس بارے میں آتی ہیں قباء کے بارے میں اس میں صرف 2 رکعتوں کا ذکر آتا ہے. 2 رکعتوں کے علاوہ اور کسی چیز کا ذکر نہیں ہے. تو اللہ کے رسول کی سنت کی پیروی کرتے ہوئے حاجی کو یا کسی جو آدمی عام آدمی ہے مدینہ کا رہائشی ہے اسے 2 رکعت ہی پڑھنی چاہیے ثواب کی نیت سے. ویسے اگر ویسے نوافل کا ٹائم ہے تو زیادہ پڑھنا چاہتا ہے تو پڑھ سکتا ہے, لیکن عمرے کا اگر کہا جائے تو میرے خیال میں یعنی آپ کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی شخص اگر یہ چاہتا ہے کہ مجھے جو ہے 1 2 3 عمرے کا ثواب مل جائیں تو اس کو یہ کرنا چاہیے کہ ایک مرتبہ جا کے پھر واپس آ کے پھر دوبارہ جانا چاہیے اس کو. یعنی ایک مرتبہ وہ چلا جاتا ہے 2 رکعت نفل نماز پڑھ لیتا ہے اور پھر اپنے رہائش یا اپنے ہوٹل میں واپس آتا ہے اور پھر دوسرے دن یا اسی وقت دوبارہ چلا جاتا ہے. تو امید تو یہی ہے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اسے عمرے کا ثواب دے گا. ٹھیک. اور آپ نے مسجد نبوی کا ذکر کیا ہے تو اس کے فضائل پر بھی ذرا روشنی ڈالیں کہ مسجد نبوی کی کیا فضیلت ہیں. مسجد نبوی کے بارے میں ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول سے پوچھا گیا ای المسجدین التی اسست علی التقوی, کہ وہ کون سی مسجد ہے جس کی بنیاد تقوی پر رکھی گئی. تو اللہ کے رسول نے صحابہ کرام کو جواب دیا کہ ہوا مسجدکم ھذا, کہ تمہاری اس مسجد کی بنیاد تقوی پر رکھی گئی ہے. یعنی مسجد نبوی کی طرف کہا کہ مسجد نبوی کی بنیاد تقوی پر رکھی گئی. اسی طرح ایک اور ابو سعید خدری کی راوی ہیں, فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا لا تشد الرحال الا الى 3 مساجد مسجد الحرام و مسجد الاقصی و مسجد ھذا, کہ آدمی 3 مسجدوں کی طرف ثواب کی نیت سے عبادت کی نیت سے جا سکتا ہے. تو پہلی مسجد حرام ہے, دوسری مسجد اقصی اور تیسری مسجد نبوی. تو ان 3 مساجد کی طرف آدمی زیادہ ثواب کی نیت سے کہ اللہ تعالیٰ میں وہاں جا کر نماز پڑھوں گا, نوافل ادا کروں گا, اللہ تعالیٰ مجھے زیادہ اجر دے گا, زیادہ ثواب دے گا, تو ان 3 مساجد کی طرف یعنی زیادہ ثواب کی نیت سے جایا جا سکتا ہے. اس طرح ایک اور حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں صلاۃ فی مسجدی ھذا افضل من 1000 صلاۃ فیما سواہ الا المسجد الحرام, کہ میری اس مسجد میں نماز پڑھنا 1000 نماز کے برابر ہے سوائے مسجد حرام کے. تو مسجد نبی کی ایک بہت بڑی فضیلت ہے کہ یہاں ایک نماز پڑھنے سے 1000 نمازوں کا ثواب ملتا ہے. تو محترم آپ نے جیسے ذکر کیا ہے کہ مسجد نبی میں اگر کوئی انسان ایک نماز پڑھ لیتا ہے تو اس کو 1000 کا ثواب ملے گا. تو آیا یہ ثواب جو ہیں کیا فرض میں ہے یعنی نفل دونوں میں جو ہے اس کو 1000 کا ثواب ملے گا, اس میں کوئی فرق ہے اس میں؟ دیکھیں حدیث میں لفظ جو ہے مطلق آئے ہیں صلاۃ فی مسجد ھذا. صلاۃ یہ عربک لینگویج میں یہ مطلق لفظ ہے, یعنی نفل پر بھی اور فرض دونوں پر بولا جاتا ہے. تو جو نفل پڑھتا ہے 2 نفل پڑھے گا تو اسے یعنی 1000 نوافل کا ثواب ملے گا, فرض نماز پڑھے گا تو 1000 نمازوں کا ثواب ملے گا. فرق نہیں ہے, فرض یا نفل میں کوئی فرق نہیں. بڑی معذرت کے ساتھ میرے ساتھ اس وقت. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شیخ صاحب آپ سے میرا جو ہے پہلا سوال یہ تھا کہ مدینہ منورہ کی عظمت اور فضیلت کے بارے میں آپ ہمارے ناظرین کو ذرا آگاہ فرمائیں کہ مدینہ منورہ کی کیا عظمت اور کیا فضیلت ہیں. جی ہاں, الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین, اما بعد. محترم بھائی صاحب اور دیگر ناظرین کرام, مدینہ الرسول وہ ایک خوبصورت اور ایک بہت ہی محبت والا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا شہر ہے جس کو مدینہ الرسول کے نام سے یاد کرتے ہیں, اور اس کے بعد اس کا نام مدینہ منورہ ہوا. حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان ابراہیم حرم مکہ ودعا لها. سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے مکہ مکرمہ کو حرم قرار دیا اور اس کے لیے دعا بھی فرمائی تھی. وحرمت المدینہ کما حرم ابراہیم مکہ, اور میں نے مدینہ کو حرم قرار دیا جس طرح سے سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے مکہ کو حرم قرار دیا تھا.
वदाउतु लहा फी मुद्दहा व साइहा, और उसके मुद्दसा के अंदर मैंने अल्लाह से दुआ की है, जिस तरह से बुखारी मुस्लिम की ये रवायत मौजूद है। मदीना मुनव्वरा एक ऐसा शहर है जिसको अल्लाह करीम ने अजमत बख्शी है, और वहाँ के बादशाहों के लिए भी बड़ी फजीलत है जो वहाँ के रहने वाले हैं। जिस तरह से सही तरगीब व तरहीब के अंदर मौजूद है, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मन अखाफ अहल मदीनते फकद अखाफ मा बैन जंबतैया, जिसने अहले मदीना को खौफ ज़दा करने की कोशिश की, उसने तो गोया मुझे खौफ ज़दा किया। और फिर आपने ये दुआ फरमाई, अल्लाहुम्मा मन ज़लम अहल मदीनते व अखाफहुम, दुआ उनके लिए, रहने वालों के लिए, लेकिन जो वहाँ के रहने वालों वासियों को कोई नुकसान पहुँचाना चाहे, कोई जुल्म करना चाहे और उनके साथ कोई बुरा सलूक करना चाहे, उनके लिए आपने बद्दुआ भी फरमाई। या अल्लाह करीम अल्लाहुम्मा मन ज़लम अहल मदीनते व अखाफहुम, मौला करीम जो कोई अहले मदीना पर ज्यादती करे और उनको डराए, फ़अख़िफ़हु, तो उनको उसको डरा, व अलैहि लानतुल्लाहि वल मलाइकति, तो उस पर तमाम फरिश्तों की भी, अल्लाह की लानत है, फरिश्तों की लानत है और सब कायनात की लानत। और एक दूसरी रिवायत में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह करीम उससे ला युक़बलु मिन्हा सर्फ़ुन वला अदल, अल्लाह करीम उससे रोज़े क़यामत ना कोई उसकी फर्ज नुस्खा कबूल फरमाएगा और ना ही उसका कोई नफल कबूल फरमाएगा। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिर इसकी जो वबा थी उसको मुंतकिल करने के लिए भी दुआ फरमाई थी कि या अल्लाह इसकी वबा को जोफ़ा के अंदर मुंतकिल फरमा। और एक मरतबा जबकि अबू सईद महरी की जो रवायत मौजूद है कि उन्होंने मदीना की महंगाई के बाद मदीना छोड़ने के बारे में मशवरा किया था उनसे, जबकि वो कसीरुल अयाल थे, तो हजरत अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाहु अन्हु ने, जो सही मुस्लिम के अंदर रवायत मौजूद है, कहने लगे वह हक, और भाई आपको अफसोस है, ला अमरुका बिज़ालिका, आपको मैं ये हुक्म नहीं कर सकता कि मदीना मुनव्वरा छोड़ के जाएं, यहाँ के अंदर रहना, यहाँ की सुकूनत इख्तियार करना, जहाँ नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुकूनत इख्तियार फरमाई थी, ये बाइस बरकत, बाइस रहमत, बाइस शफ़क़त रसूल है। ला अमरुका बिज़ालिका, मैं आपको इसका हुक्म नहीं कर सकता, क्योंकि समेत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यक़ूल, आपसे मैंने सुना आपने इरशाद फरमाया, ला यस्बिरु अहदुन अला लअवाइहा फयमूत इल्ला कुन्तु लहू शफ़ीअन औ शहीदन यौमल क़ियामति इज़ा काना मुस्लिमन। ये खुसूसियत ख़साइस मदीना में से सही मुस्लिम की रवायत मौजूद है कि कोई शख्स इसकी मुशक्क़तों पर और उसके मसाइब पर कोई सब्र करने वाला हो और उसी के अंदर वफात भी पा जाए, तो मैं रोज़े क़यामत उसके लिए सिफारिश भी करूंगा और रोज़े क़यामत उसकी मैं गवाही भी दूंगा जबकि वो मुसलमान होगा। और कोई शख्स यहाँ के रहने वालों के लिए अगर मकरो फ़रेब करेगा और मकरो फ़रेब करने का इरादा करेगा, तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ला यकीदु अहलुल मदीनति अहदुन इल्ला अनमा कमा यनमाउ मिनहु फिल बहर, जो कोई यहाँ के बादशाहों के बारे में कोई मकरो फ़रेब का इरादा करेगा ना, तो चाहेगा तो अल्लाह से देगा, जैसे नमक को पानी के अंदर पिघला दिया जाता है। जैसे भी चाहता की आयत नंबर 47 में है, जो कोई किसी के साथ बुराई का इरादा करता है उसको शिकों पर आ जाती है। इसका दुनिया के अंदर रहना जैसे जिनकी बका दुनिया की बका की अलामत है, और जबकि दुनिया के अंदर बड़ा फसाद और बड़ा फितना पैदा होगा, जाल सारी दुनिया के ऊपर फैलेगा और मुंतशिर होगा, फसाद ही फसाद पैदा करेगा, लेकिन खुसूसन मक्का और मदीना के अंदर वो धक्का नहीं हो सकेगा। इस तरह से नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो अनस इब्न मालिक रज़ियल्लाहु अन्हु बुखारी के अंदर मौजूद है, याति दज्जाल वह मुहर्रमुन अलैहि यदखुल निसाब अल-मदीना, वो उसके ऊपर हराम होगा कि वो मदीने के किसी हिस्से में दाखिल हो सके। लैसा मिन बलदिन इल्ला सयक़अहु दज्जाल इल्ला मक्का वल मदीना, हर शहर के अंदर जाएगा दज्जाल सिवाय मक्का और मदीना। लैसा लहु मिन निकाबिहा इल्ला अलैहि अल-मलाइकतु साफ़ीन यहरुसूनहा, फरिश्ते उसके ऊपर खड़े होंगे और बस उसकी हिफाजत करने वाले होंगे। शेख साहब, आप जो है एक अरसा जो है आप मदीना मुनव्वरा में रहे हैं, तो वहाँ रहते हुए इंसान क्या महसूस करता है कि मदीना मुनव्वरा में रहते हुए?
یا میں گزارش کروں مدینہ منورہ کے اندر میں سن 1976 سے لے کر 1979 تک وہاں رہا، اور مدینہ منورہ کے اندر بڑے پرانے احباب جو وہاں سے فارغ تشریف تھے ان کے اندر میں بھی رہا. تو یہاں کی جو فضا ہے ایک دل کے اندر بڑی ہی نرمی کا احساس پیدا کرتی ہے. یہاں کے اندر آدمی دل کرتا ہے کہ میں بھی رہوں. صرف دل میں احساس اس کو محسوس ہوتا ہے بلکہ وہاں کے رہنے والوں کے اندر بھی نرمی کا احساس پڑا. میں نے کیا آج کل کی محبت ہوئی لیکن ایسا ہوا میں اس بازار سے چیز خریدنے کے اندر، تو اس رکھنے کے اندر 100 گرام کی ساری دکاندار نے مجھے کہا کہ 100 گرام کی ہے. میں نے جن میں ہاتھ ڈالا تو رولا میرے شیخ صاحب بہت بہت شکریہ ٹائم دینے کا. جو ہے ہم شیخ صاحب سے پہلے ہم جو ہے بات کر رہے تھے مسجد نبوی کے بارے میں کہ وہاں اگر کوئی شخص نماز پڑھ لیتا ہے اور تو وہ جو ہے اس کا ثواب 1000 کے برابر ہے. تو وہ جو شخص اگر فرض نماز اور نفل کے درمیان میں جو ہے کیا کوئی فرق ہے اس بارے میں؟ تو میں پہلے بتا چکا ہوں کہ حدیث میں لفظ مطلق ہے صلاۃ فی مسجدی ھذا، تو یہ فرض اور نفل دونوں کے لیے ہے، یعنی کوئی فرق نہیں ہے. کوئی فرق نہیں ہے. فرض کا ثواب بھی 1000 ہے اور نفل کا بھی 1000. تو میں نے سنا ہے کہ یا بعض لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ مسجد نبی میں جو ہے ایک نماز جو ہے 50,000 کے برابر ہے. تو کیا یہ بات صحیح ہے؟ صحیح حدیث وہی ہے جو میں نے پہلے آپ کو بیان کی ہے. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں کہ میری مسجد میں اللہ کے رسول نے فرمایا میری مسجد میں نماز پڑھنے کا ثواب 1000 نمازوں کا ثواب ملتا ہے سوائے مسجد حرام کے. تو مسند احمد کی ایک روایت میں آتا ہے کہ جس نے میری مسجد میں مسند احمد نہیں ہے، ایک اور اس کا ریفرنس میرے سے ذہن سے نکل گیا ہے، شاید ابن ماجہ وغیرہ اس طرح کی کوئی روایت ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ وصلاتہ فی مسجدی ب50,000 صلاۃ، کہ یعنی کسی مسلمان کا میری مسجد میں نماز پڑھنا 50,000 نمازوں کے برابر ہے. لیکن یہ حدیث سندن ثابت نہیں ہے. یعنی سندن ثابت ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے رسول نے ایسا نہیں فرمایا. اللہ کے رسول سے یہ ثابت نہیں ہے کہ اللہ کے رسول نے کہا ہو کہ میری مسجد میں نماز پڑھنے کا ثواب 50,000 سے زائد ہے. ٹھیک. تو ہم بات کر رہے تھے کہ کسی زائر کو یا کسی بھی حاجی کو مدینہ منورہ آنے کے بعد جو ہے ان کو آپ نے چند مقامات بتائے ہیں کہ ان مقامات پر اس کو جانا چاہیے. آیا ان مقامات کے علاوہ کوئی اور ایسی جگہ ہیں کہ وہاں بھی اس کو جانا چاہیے؟ مدینہ منورہ کے حوالے سے 2-3 باتیں ذہن میں رکھنا ضروری ہیں. جی. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ مدینہ منورہ اس ٹائم جو مسجد نبوی ہے یہ اس دور میں پورا مدینہ ہوا کرتا تھا. پورا مدینہ جو اس ٹائم مسجد نبوی ہے یہ اللہ کے رسول کے دور میں تقریباً پورا مدینہ ہوا کرتا تھا. سب سے پہلی بات تو یہ ہے. تو اس سے پتہ چلے گا کہ ہم جب احد جائیں گے قباء جائیں گے تو یہ ساری چیزیں دونوں چیزیں مدینہ سے باہر تھی. اس وقت مدینہ سے باہر تھی. اور دوسری اہم بات یہ ہے کہ مسنون زیارتیں اور مشروع زیارتیں وہی ہیں جو میں نے آپ کو پہلے بتا دی ہیں 5 مسجد نبوی، قباء، روضہ، احد اور بقیع. یہ 5 مشروع زیارتیں ہیں. ان زیارتوں کے علاوہ اور کوئی اور مسجد ہے جیسے مسجد قبلتین ہے، مسجد خندق ہے اور مسجد شہداء ہے، ابو ذر غفاری ہے، اجابہ ہے، مسجد ابوبکر ہے، مسجد علی ہے، مسجد غمامہ ہے. یہ ساری مساجد ان مساجد کی اہمیت نہیں ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محترم اللہ آپ کا یہ سفر جو ہے اس کو قبولیت سے نوازے. آپ جب یہاں تشریف لائے ہیں یہ
بہت اہم جو ہے حج یہ اسلام کا ایک رکن ہے، اس کو ادا کرنے کے لیے جب آپ پہلے مرتبہ جب آپ یہاں حرمین میں تشریف لائے ہیں تو آپ کے کیا جو ہیں تاثرات تھے اس وقت؟ جی الحمدللہ میں پہلی مرتبہ تو سن 1995 میں آیا تھا، اور اس وقت سے لے کر آج میں اس مرتبہ بھی آیا ہوں تو الحمدللہ سعودی عرب کی طرف سے انتظامات تو بہت ہی عمدہ اور خوب تر ہیں، اور ہمیشہ سے ان کی کوشش رہی ہے۔ البتہ اس مرتبہ جو ایک اہم تبدیلی وہ دیکھنے میں آئی اور جو امن اور سکون دیکھنے میں آیا وہ یہ ہے کہ ہر مرتبہ میں جب بھی آیا حج میں، سعی میں، طواف میں، ایک مخصوص ملک کے مخصوص افراد وہ امت مسلمہ کے بالکل خلاف چل رہے ہوتے تھے، اور ان کے جو بھی معمولات ہوتے تھے وہ اور امت کے بالکل برعکس ہوتے تھے۔ اسی طرح مدینہ طیبہ میں آ کر جنت البقیع کے سامنے ایک جمع غفیر ہوتا تھا جو عمومی امت کے اعمال سے بالکل مختلف ہوتے تھے، جس سے اضطرابی کیفیت ہوتی تھی۔ اس مرتبہ الحمدللہ بہت ہی پرسکون جنت البقیع کی زیارتیں بھی، اور باہر نکل کر جو عام منظر ہے وہ بھی بہت پرسکون طریقے سے دیکھنے میں آیا ہے، اور دعا یہی ہے کہ اللہ رب العزت اس امن، سکون، بھائی چارے اور امت کی وحدت کو ہمیشہ قائم اور دائم فرمائے۔ بہت بہت شکریہ مولانا جنید رفیق صاحب۔ ہم بات کر رہے تھے کہ جو ہے مساجد جو ہیں جس طرح بعض لوگ اس سے دلیل لیتے ہیں کہ مثلا مسجد میں قبر بنانا یا مسجد کے اوپر قبر بنانا، تو اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے کہ مثلا مسجد بنی ہوئی ہے اور اس بعد میں جو ہے کسی میت کو وہاں دفن کرنا، اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جو لوگ ایسا کام کرتے ہیں وہ اللہ کے رسول کی جو قبر ہے جی جو موجودہ مسجد نبوی کے اندر ہے جی اس سے دلیل لیتے ہیں، تو یہ بالکل غلط بات ہے، کیونکہ آپ بخوبی واقف ہیں اللہ کے رسول نے اپنی مسجد بنائی، اور مسجد کے ساتھ ازواج مطہرات کے گھر بھی بنوائے، ان میں سے ایک گھر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا بھی تھا، اسی گھر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم دفن ہوئے، تو یہ گھر مسجد سے باہر تھے، اس وقت مسجد سے باہر تھے، اور خلفائے کرام کے دور میں بھی ابو بکر، عمر، عثمان اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے دور میں بھی یہ تمام گھر مسجد سے باہر تھے، لیکن بنی امیہ کے دور حکومت میں یعنی حضرت عائشہ کا جو گھر تھا وہ مسجد نبوی کے اندر کر دیا گیا۔ تو اللہ کے رسول یعنی یہ یعنی جب اللہ کے رسول فوت ہوئے ہیں تو آپ کی قبر مسجد سے باہر تھی، تو اس سے دلیل لینا بالکل غلط بات ہے، بلکہ اللہ کے رسول نے متعدد احادیث میں اس سے شدت سے منع کیا ہے۔ جندب بن عبداللہ البجلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول کی وفات سے پہلے 5 چیزیں آپ سے سنی، ان میں سے ایک چیز وہ یہ بھی بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ تم میں سے پہلے لوگ جو تھے وہ اپنے انبیاء اور نیک لوگوں کی قبروں پر مساجد بنایا کرتے تھے، لیکن میں تمہیں اس سے منع کرتا ہوں، تم قبروں پر مساجد نہ بناؤ۔ اور زندگی کے بالکل آخری لمحات میں اللہ کے رسول نے یہ فرمایا لعنت اللہ علی الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم مساجدا، کہ اللہ تعالیٰ یہود و نصارہ پر لعنت کرے جنہوں نے اپنے انبیاء کی قبروں کو مساجد بنا لیا۔ تو راوی فرماتے ہیں کہ یحذر ما صنعوا، کہ اللہ کے رسول کا اشارہ اس طرف تھا کہ میں تمہیں اس چیز سے منع کرتا ہوں۔ تو یہ واضح یعنی متعدد حدیث ہیں اس بارے میں کہ اللہ کے رسول نے قبروں پر مساجد بنانے سے یا مساجد میں مردے دفن کرنے سے منع کیا۔ تو مسجد نبوی کے حوالے سے وہ کام جو ایک حاجی کو نہیں کرنا چاہیے، تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اس دور میں آپ جیسا کہ جانتے ہیں جہالت خاص طور پر دین کے معاملے میں بہت عام ہے، دین کے بنیادی مسائل سے لوگ بے بہرا ہیں۔ تو سب سے پہلی اور بہت بڑی غلطی
جو حاجی لوگ خاص طور پر ہمارے پاکستان، انڈیا اور بنگلہ دیش ان ملکوں سے جو آتے ہیں وہ یہ کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول کے روضے پر جا کر اللہ کے رسول سے دعائیں کرنا شروع کر دیتے ہیں، جبکہ اللہ کے رسول بشر ہیں اور دعا اللہ کے رسول نے فرمایا الدعاء هو العبادہ، کہ دعا عبادت ہے، عبادت صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی جا سکتی ہے۔ وہ یہاں آ کر اللہ کے رسول سے دعائیں مانگتے ہیں، رزق کی دعا کرتے ہیں، اولاد کی دعا کرتے ہیں، جبکہ اس تمام چیزیں دینے والا اللہ تعالیٰ ہے۔ تو یہ سب سے پہلی غلطی ہے جو ایک حاجی مدینہ منورہ میں آ کر کرتے ہیں۔ میرے ساتھ اس وقت السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ڈاکٹر صاحب میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں اپنے پروگرام میں۔ ڈاکٹر صاحب، مکہ اور مدینہ کی محبت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان کا ایک جز قرار دیا ہے، تو اس کی کیا وجہ ہے؟ آپ ذرا ہمارے ناظرین کو بتائیں کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ایمان کا ایک جز قرار دیا ہے تو اس کی کیا وجہ ہے؟ ذرا ہمارے ناظرین کو بتائیں اس بارے میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محبت کی 3 قسمیں ہیں، شرعی، طبعی اور عقلی۔ انسان کبھی کسی چیز سے اس لیے محبت کرتا ہے کہ وہ چیز اس کے رب اللہ اور رسول کو انتہائی محبوب ہوتی ہے، اور کبھی انسان کسی چیز کو اس لیے چاہتا ہے اور اس سے محبت کرتا ہے کہ اس کی طبیعت اس کی طرف مائل ہوتی ہے، اس کا دل اس چیز کو چاہتا ہے۔ اور کبھی انسان عقلی بنیاد پر کسی چیز کو اپنے لیے مفید سمجھتے ہوئے اس سے محبت کرتا ہے۔ اس کی مثال یوں ہے کہ مسلمان جب روزے کی حالت میں جب روزہ رکھتا ہے تو اس کو کبھی روزے کی حالت میں اس کو انتہائی پیاس لگ جاتی ہے اور انتہائی قسم کی بھوک لگ جاتی ہے، تو اس کا دل اور اس کی طبیعت تو کھانے اور پینے کی طرف مائل ہوتی ہے، لیکن اس کے باوجود وہ نہیں کھاتا اور نہیں پیتا کیونکہ اس کو روزے کے ساتھ بھی محبت ہے، اس لیے کہ روزہ اللہ جل شانہ نے اس پہ فرض کیا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاں ایک محبوب عمل تھا۔ تو انسان یہ روزہ دار کھانے اور پینے کے ساتھ طبیعت کے اعتبار سے محبت کرتا ہے، جبکہ اللہ جل شانہ کے لیے شرعی طور پر وہ روزے کے ساتھ محبت کرتا ہے، اور ہمیشہ سبھی محبت کی قربانی دی جاتی ہے شرعی محبت کے لیے۔ اور اسی طرح جب انسان بیمار ہوتا ہے تو بیماری کی حالت میں جب وہ ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے تو ڈاکٹر کبھی اس کی بیماری کے علاج کے لیے آپریشن تجویز کرتے ہیں۔ آپریشن میں اس کے لیے بظاہر ایک تکلیف ہوتی ہے، لیکن اس کے باوجود ڈاکٹر کی یہ بات سننے کے ساتھ ہی وہ بے چین ہو جاتا ہے کہ جلد سے جلد میں آپریشن کرواؤں تاکہ مجھے اس تکلیف اور مصیبت اور اس بیماری سے نجات مل سکے۔ تو کیونکہ وہ اس کی عقل اس کو یہ کہہ رہی ہوتی ہے کہ آپریشن میں آپ کے لیے اس ایک لمبی مصیبت اور اس اذیتناک بیماری سے نجات ہے، تو اس لیے وہ آپریشن کو اپنے لیے پسند کرتا ہے اور اس کو اپنے لیے چاہتا ہے اور اس کو محبوب سمجھتا ہے۔ تو مسلمانوں کو مکہ اور مدینے کے ساتھ محبت یہ شرعی ہے، کیونکہ اللہ جل شانہ اور اللہ جل شانہ کے رسول سردار الکونین سردار دو جہاں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مکہ اور مدینہ کے ساتھ انتہائی محبت تھی۔ اور اس کے لیے میں صرف ایک بات کروں گا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ مکرمہ سے ہجرت کی اور مکہ مکرمہ کی حدود سے باہر نکلے تو مکہ مکرمہ کی طرف متوجہ ہو کر کہنے لگے کہ اے مکہ، اگر آپ کے لوگوں نے مجھے یہاں سے نکلنے پر مجبور نہ کیا ہوتا تو میں کبھی بھی ہجرت نہ کرتا۔ اور مدینہ کے ساتھ تو مسلمانوں کی محبت اس لیے بھی ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مسکن بھی تھا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مرکز بھی ہے۔ تو مسلمان مکہ اور مدینہ کے ساتھ شرعی طور پہ محبت کرتے ہیں، اس لیے کہ یہ دونوں مکان اور دو مقامات مقدسہ اللہ اور اس کے رسول کے ہاں انتہائی محبوب تھے۔ ہاں ڈاکٹر صاحب، ایک حاجی کو مدینہ منورہ جا کر کن آداب کو ملحوظ خاطر رکھنا چاہیے؟ جس طرح کہ میں پہلے کہہ چکا ہوں کہ مسلمانوں کی مدینہ کے ساتھ محبت مسجد نبوی کی وجہ سے بھی ہے۔ تو مدینہ میں مسجد نبوی جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ مسجد نبوی میں پڑھی جانے والی ایک نماز 1000 نمازوں کے برابر ہے،
اور ابن ماجہ کی روایت ہے کہ 50,000 نمازوں کے برابر ہے. اور اسی طرح حضرت امام احمد ابن حنبل حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس کسی نے میری مسجد میں یعنی مسجد نبوی میں 40 نمازیں ادا کی اور اس کی ایک نماز بھی فوت نہیں ہوئی تو اس کے لیے دوزخ سے خلاصی لکھ دی جائے گی, اور اسی طرح اس کے لیے عذاب اور نفاق سے بھی برات لکھ دی جائے گی. تو اس لیے مسلمان جب مدینہ منورہ پہنچیں تو وہ وہاں پر باجماعت نماز کرنے کا خاص اہتمام کریں, اور اسی طرح تلاوت کلام پاک کا خاص اہتمام کریں, اور اگر ہو سکے تو مسجد نبوی کے اندر اعتکاف کرے, وہاں کے لوگوں کے ساتھ اچھے انداز سے پیش آئے, اور اگر ان کی طرف سے کوئی زیادتی ہو تب بھی ان کو نرمی کرنی چاہیے. تو مدینہ منورہ کے اندر رہنے کے تو بہت سارے آداب اور ہیں, ان میں سے خصوصی طور پہ ان اعمال کا وہ خصوصی اہتمام کرے. ڈاکٹر صاحب بہت بہت شکریہ ٹائم دینے کا. ہم کچھ بات کر رہے تھے مسجد نبی کے حوالے سے کہ وہ کام جو ایک حاجی کو وہاں نہیں کرنا چاہیے. تو پہلا کام میں ذکر کر چکا ہوں کہ اللہ کے رسول سے دعا مانگنا, تو یہ شرک ہے جی, تو ڈیٹیل میں نے ذکر کر دی ہے پہلے. اور دوسری بات جو ایک حاجی کو نہیں کرنی چاہیے وہ روزے کے سامنے جا کر عام طور پر دیکھا گیا ہے کہ حاجی سینے پر ہاتھ رکھ لیتے ہیں, یعنی نماز والی کیفیت اختیار کر لیتے ہیں. تو یہ عاجزی اور انکساری کی کیفیت ہے جو اللہ تعالیٰ نے صرف نماز میں مشروع کی ہے. یعنی نماز کی حالت میں صرف آدمی اللہ تعالیٰ کے سامنے جب کھڑا ہو, جب سرگوشیاں کر رہا ہو, تو اس حالت میں یہ بندہ اپنے سینے پر ہاتھ رکھ سکتا ہے. تو یہ ہاتھ رکھنا بھی سلف صالحین سے صحابہ کرام سے ثابت نہیں ہے, تو ایسا بھی نہیں کرنا چاہیے, کیونکہ جو چیز اللہ کے رسول سے صحابہ کرام سے ثابت نہیں ہے تو وہ دین نہیں ہو سکتی. اور اس کے علاوہ تیسری چیز اب وہ ہم جو ہے پہلے ذکر کر رہے تھے کہ ان جگہوں کے علاوہ اور بھی جو ہے کئی مقامات ہیں کہ ایک حاجی کو جو ہے وہاں نہیں جانا چاہیے. تو وہ جو مقامات ان میں سے جو ہیں آپ قبلتین اور سب المساجد یہ جو جگہ ہیں, بعض حاجی جو ہیں اگر یہاں نہیں جاتے ہیں تو ان کے دل میں کچھ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ مثلا ہماری زیارتیں نہیں ہوئی. تو یہ 5 جو آپ نے بتا دیں کہ مسنون جگہیں جو وہاں ایک حاجی کو جانا چاہیے, اس پہ اس کو ثواب ملتا ہے. تو آیا اس کے علاوہ یہ جو باقی جگہیں ہیں مثلا قبلتین ہو گئی, جب سب المساجد ہیں, تو اس پہ اگر کوئی آدمی جو ہے یا جاتا ہے یا اگر ایک آدمی نہیں جاتا تو اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ تو میں پہلے ذکر کر چکا ہوں کہ جو 5 مشروع زیارتیں ہیں جی, ان کے علاوہ جتنے بھی مساجد ہیں, ان میں سے آپ نے چند کا نام لیا ہے جی, ان مساجد کی کوئی اہمیت نہیں ہے. یہ مساجد ساری کی ساری بعد میں بنائی گئی ہیں, سوائے مسجد قبلتین کے, جس کا پہلا نام جو تھا وہ مسجد بنی سلیمہ تھا. مسجد بنی سلیمہ کیونکہ یہاں ایک قبیلہ آباد تھا بنی سلیمہ, اسی نسبت سے اس کا نام مسجد بنی سلیمہ تھا. جب وہ قبلت یعنی ایک نماز 2 قبلوں کی طرف پڑھنے والا واقعہ پیش آیا جی, تو اس کے بعد سے اس کا نام مسجد قبلتین رکھا گیا. ان مساجد کی کوئی اہمیت نہیں ہے. یہ مساجد ساری کی ساری بعد میں بنائی گئی ہیں, بعض تو بہت بعد میں بنائی گئی ہیں, صرف یعنی ان تاریخی واقعات کی یادگار میں یا جو تاریخی واقعات اس جگہ پر رونما ہوئے تھے اسی نسبت سے ان مساجد کو نام دے دیا گیا ہے. تو ان مساجد کی کوئی اہمیت نہیں ہے. اہمیت ان واقعات کی ہے, ان حادثات کی ہے جو ان جگہوں پر رونما ہوئے. لیکن اگر کوئی حاجی ان جگہوں پر جانا چاہتا ہے, ثواب کی نیت سے نہ جائے, ویسے معلوماتی اگر وہاں جانے سے اسلامی تاریخ کی معلومات میں اسے زیادہ یعنی اضافہ ہوتا ہے تو وہ جا سکتا ہے. لیکن ثواب کی نیت سے جانا صرف انہی 5 جگہوں پر ہے جو میں نے پہلے ذکر کی. تو یہ جو ہے بعض لوگوں کا یہ بھی خیال ہے کہ قبلہ جو ہے تحویل القبلہ جو ہیں وہ اس واقعے کا بھی تھوڑا سا ذکر کریں کہ جو ہے اس کا کیسے اس کا یہ نام معروف ہو گیا, اور جو تحویل القبلہ کی کیا حقیقت ہے, کہ آیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ وہی جو ہے اس مسجد میں نازل ہوئی, اس کی کیا جو ہے حقیقت ہے؟ اللہ کے رسول کی شدید خواہش تھی کہ قبلہ میرا بیت اللہ کر دیا جائے.
تو مکہ میں بیت المقدس قبلہ تھا، مدینہ میں بھی تقریباً 16-17 ماہ بیت المقدس ہی قبلہ رہا. جی 16-17 مہینے کے بعد جب قبلہ تبدیل کیا گیا تو اللہ کے رسول مسجد نبوی میں تھے. مسجد نبوی میں تھے. اللہ کے رسول مسجد نبوی میں تھے. مسجد نبوی میں آپ نے نماز پڑھائی. قبلے کی تبدیلی کا حکم آیا تو اللہ کے رسول نے مختلف صحابہ کو بھیجا قبائل کی طرف کہ مختلف قبائل کو اطلاع دے دیں کہ قبلہ تبدیل ہو گیا ہے. تو ایک انصاری صحابی مسجد بنی سلیمہ جس کا میں نے آپ کو پہلے ذکر کیا ہے، جی اس مسجد سے گزرا تو یہ لوگ بعض روایات میں عصر کا، بعض میں فجر کا ذکر آتا ہے، یہ نماز پڑھ رہے تھے. تو دوران نماز اس انصاری صحابی نے جب دیکھا کہ یہ بیت المقدس کی طرف منہ کیے ہوئے ہیں تو انہیں باہر سے آواز دی کہ قبلہ تبدیل ہو گیا ہے. تو انہوں نے نماز کے دوران ہی قبلے کو تبدیل کر لیا، اپنا رخ بیت اللہ کی طرف کر لیا. تو اسی نسبت سے اس مسجد کا نام قبلتین پڑ گیا ہے. تو اہم بات یہ ہے کہ اللہ کے رسول کے ساتھ یہ واقعہ پیش نہیں آیا. اللہ کے رسول اس وقت مسجد نبوی میں تھے. تو آپ یہ بھی بتا سکتے ہو ہمارے ناظرین کو کہ جس وقت وہی نازل ہوئی، آیا وہ نماز کے دوران جو ہے وہی نازل ہوئی یا نماز کے علاوہ جو ہے وہی نازل ہوئی؟ وہی کا کنفرم مجھے نہیں ہے، لیکن اللہ کے رسول نے ایک نماز دو قبلوں کی طرف نہیں پڑھی. جو ایک نماز دو قبلوں کی طرف پڑھی گئی ہے جی وہ اسی مسجد میں، مسجد بنی سلیمہ میں، جس کا بعد میں نام مسجد قبلتین رکھا گیا، اس مسجد میں پڑھی گئی. لیکن وہ اللہ کے رسول نہیں تھے، وہ آپ کے صحابہ تھے جو نماز پڑھ رہے تھے. تو جب انصاری صحابی نے انہیں یہ بات پہنچائی کہ قبلہ تبدیل ہو گیا ہے تو انہوں نے پھر اپنا رخ چینج کر لیا. اور جو ہے آخری بات میرے آپ سے یہ ہے کہ کیا حج یا عمرے کے ارکان یا واجبات کوئی ایسا رکن یا واجب ایسا ہے کہ جس کا تعلق جو ہے مدینہ منورہ سے ہوں؟ دیکھیں، حج یا عمرے کے ارکان اور واجبات سارے کے سارے مکہ میں ادا ہو جاتے ہیں، اس کا مدینہ سے کوئی تعلق نہیں. تو